حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے. لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، عہدے کے لیے، اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں. ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے. انہوں نے ایک شاعرانہ تعلی تو نہیں کی، شاعرانہ وہ شاعر اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں. ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی، تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی، وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں. اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے، رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہی ہے. یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور. ہمارا منشور اسلام، پاکستان اور عوام. ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے، اسلام، اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر، جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر. توجہ، میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو. صحابہ کو فرمایا کہ یہ قبریں دھیر بالکل ان کے اندر ہوتا ہے، تاریک ہوتی ہیں، جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی. اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جھاڑو دیتی تھیں، مسجد نبوی شریف کے اندر، تو وہ فوت ہو گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، رات کا ٹائم تھا، خود ہی جنازہ پڑھ کے اماں جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتے. نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا، فرمایا وہ اماں جی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئیں. تو فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا؟ کہا جی رات کا ٹائم تھا. تو فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا. یہ ریاست مدینہ. جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کون سی ریاست مدینہ بنے گی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جھاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا بھائی مسجد میں جھاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا. دلونی علی قبرن، فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے. چلو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. کیوں جی؟ اقبال کہتا تھا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویلے بیٹھی، بڑی بڑی دنیا آئی، کسی غریب دا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا. جب ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباں تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند اتر جا کے بٹھا دے. فرمایا فحقروہ، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا. مولویوں کو بھی حقیر، لوگ ممبروں کو بھی حقیر، مسجد کو بھی حقیر، مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی حقیر، مسجد میں آنے کو بھی. تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے.
ریاست مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قائم فرمائی. ہاں اس کے اندر یہ بات تھی. حضور نے دوبارہ جا کر فصلی علیہ اربان، حضور نے دوبارہ جا کر 4 تکبیر نماز جنازہ پھر پڑھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر. فرمایا اماں جی اے دسو تے صحیح مرن تو بعد سب تو زیادہ ثواب کس چیز کا ملیا؟ تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کار پاکا را کیا سز خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، انبیاء را ہم چو خود برداشتن. یہ کیڑی بات ہے؟ نبیاں تے پیاریاں دیاں گل لوگ اپنے تے قیاس کر دین بھائی اسمینو جی کچھ نہیں. حضور نے تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ماں اماں جی پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں؟ عرض کی تھی جی کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اے مایوری جواب میں پوچھا بھائی کدا ثواب زیادہ ملیا؟ تے عرض کی تھی حضور مسجد جھاڑو دین دا ثواب زیادہ. پوری دنیا نہ حضور نے ٹکر لئی تے حضور مسجد ایک ستون نال بیٹھ کے تے وفد نال ملاقاتاں کردے سن. مسجد نبی شریف جڑے دور رسالت حضور تے ظاہری حیات کتنی بڑی سی، 2 سپر پاوراں حضرت عمر ڈھا دیتیاں تے آپ دا کتنا بڑا جناب دفتر سی. ہاں جی اور مسجد نبی شریف ہی سی. آپ نے دور خلافت آپ گئے مسجد قباء، حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور ہر ہفتے مسجد قباء دی زیارت واسطے پیدل یا سواری تے تشریف لے جاندے سن. بعد جڑے خلفاء سن ابو بکر عمر عثمان و علی اے بھی اسی طریقے نال مسجد قباء دی زیارت کرن جاندے سن. تے حضرت عمر ایک دفعہ ہفتے زیارت کرن گئے تے ویکھیا تے جناب گرد و غبار پیا مسجد وچ. تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑی تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران نے مسجد جھاڑو دیتا. ہاں جی سروری در دین ما خدمت گری است. اقبال کہتا ہے ساڑھے آپ بادشاہی دا تصور اور کچھ بھی نہیں، اپنی پارٹیاں نہیں وہ پالیاں جانیاں. ہاں جی نہ پارٹیاں تے جناب منشور تے دستور تے جناب وہ گل اللہ رسول دی ہوندی. ہاں جی اپنی یہ جو ہوں اے پارٹی آ گئی ہوں اینے لٹنا ہے.